IMF نے پاکستان کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی قسط جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ اگلے ماہ IMF وفد 7 سے 9 ارب ڈالرز کے نئے امدادی پروگرام کے لیے مذاکرات کا آغاز کرے گا۔ رواں مالی سال کے اختتام تک مہنگائی 20% تک آنے کی توقع ہے۔ اعلامیہ جاری۔ اسلام آباد کی عدالت میں دوران عدت نکاح کیس کی سماعت۔ خاور مانیکا نے سیشن جج شاہ رخ ارجمن پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن میں PTI انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت۔ الیکشن کمیشن کے اعتراضات کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں درجہ حرارت اب کم ہونا چاہیے، اعتراضات بتائے جائیں تو جواب جمع کرا دیں گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں PTI چھوڑی نہیں، چھوڑ کر جانے والے واپس آ جاتے ہیں، ہماری باری آئی تو ہم اپنی کہانی سنائیں گے۔ شیریں مزاری کہتی ہیں PTI میں واپسی پر ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، فی الحال سیاست چھوڑ دی ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ حالات خراب سے خراب تر ہیں، 2 ماہ بہت اہم ہیں، صنعت کار اور دکاندار کے بعد اب کاشتکار بھی رو رہا ہے، حکومت کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، پروسیکیوشن کے امور میں بہتری کی سفارشات پیش، پنجاب انٹیگریٹ پبلک اسکول سسٹم نافذ کرنے کا اصولی فیصلہ، وزیر اعلیٰ کی انویسٹیگیشن سسٹم میں کرپشن کے خاتمے اور FIR کا قانونی معیار بہتر بنانے کی ہدایت۔ اور لاہور کے علاقے یکی گیٹ سے 20 روز سے لاپتہ خاتون اور 3 بچیوں کا اب تک پتہ نہ چل سکا، شوہر کی مدعیت پہ مقدمہ درج، مدعی کی وزیر اعلیٰ اور IG سے مدد کی اپیل۔ قرض موت کا پھندا بن گیا۔ عالمی اقتصادی فورم نے وزیر اعظم شہباز شریف کا وسیع پیمانے پر معاشی اصلاحات لانے کے عزم کا احاطہ اختتامی سیشن سے کہا۔ غزہ اور یوکرین جنگ کے عالمی معاشی حالات پر اثرات پر تشویش کا اظہار، موسمیاتی تبدیلیوں اور عالمی منڈی میں مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ، عالمی معاشی حالات میں غریب ملکوں کے مسائل حل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دن 11 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب اور ورلڈ اکنامک فورم اجلاس پر کابینہ کو اعتماد ملیں گے۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے تاجر دوست اسکیم ختم ہونے کا آج آخری روز، 37 لاکھ ریٹیلرز میں سے صرف 167 نے رضاکارانہ رجسٹریشن کرائی۔ اسکیم کے تحت ریٹیلرز سے ماہانہ 1200 روپے ایڈوانس انکم ٹیکس لیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا معاملہ، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ آج 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ بننے کا قوی امکان، عدالت کی طرف سے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن آج پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت کرے گا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن کو نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن نے PTI کے تیسرے انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراضات عائد کر رکھے ہیں۔ کسانوں کا گندم کی سرکاری خریداری میں تاخیر پر پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج، پنجاب اسمبلی کے باہر کسانوں پر پولیس ٹوٹ پڑی، لاٹھی چارج کے بعد صدر کسان اتحاد سمیت 35 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ پنجاب کے کسانوں کا گندم کی امدادی قیمت دینے کا مطالبہ، ترجمان کسان اتحاد کہتے ہیں پولیس کا تشدد مقاصد سے نہیں ہٹا سکتا۔ پنجاب حکومت نے کسانوں کے کسی نمائندے کو گرفتار نہیں کیا، نہ ہی صوبے بھر میں کسانوں کے نمائندوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا دعویٰ، کہا کسانوں کے حقیقی نمائندوں سے رابطے میں ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو گندم خریداری کا ہدف بڑھانے کا یقین، ملک احمد خان کہتے ہیں کہ حکومت کسانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی، کسانوں کو گرفتار نہ کریں، ساتھ بیٹھ کر مسائل سنے جائیں۔ 30 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے والوں کو جیل میں ہونا چاہیے، جماعت اسلامی کے سربراہ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں آج گندم بحران پر لاہور میں احتجاج ہوگا۔ حکومت امریکہ کے کہنے پر پاک ایران گیس پائپ لائن نہیں بنا رہی،
فارم 47 پر بننے والی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ کراچی میں آج بھی شدید گرمی کی لہر جاری رہنے کا امکان، درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ گرمی کی شدت آئندہ 5 روز تک برقرار رہے گی۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان۔ پنجاب میں لاہور، مری، راولپنڈی، اٹک، جہلم، گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ناروال، شیخوپورہ، قصور میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو آج طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں کہا گیا کہ علی امین گنڈاپور الیکشن کمیشن پیش ہو کر اثاثوں سے متعلق وضاحت دیں۔ علی امین گنڈاپور میں الزام ہے کہ انہوں نے انتخابات کے لیے جمع کرائے گئے سالانہ گوشتواروں میں غلط بیانی کی ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں مطالبہ کرتا ہوں پھر سے کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو بھی رسپانسبل ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ ہم تو سمجھتے ہیں 9 مئی محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا ڈرامہ ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے 9 مئی کے واقعات کو محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا ڈرامہ قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی جلسہ کرے تو مسئلہ نہیں، ہم کریں تو دفعہ 144 کا نفاذ۔ موجودہ اسمبلی 1985 کی مجلس شورا کی ڈپلیکیٹ لگتی ہے۔ کہا عوام نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا 8 فروری کے انتخابات میں مسترد کر دیا۔ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ ملک بھر میں جلسے کریں گے، جو روک سکتا ہے روک کر دکھائے۔ اسمبلیوں سے استعفے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی میڈیا سے بات چیت۔ کہا حامد رضا کی تجویز ان کی ذاتی رائے، آئینی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، اپنا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس لیں گے۔ مخصوص نشستوں کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ بانی پی ٹی آئی آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا نام فائنل کریں گے۔ تو آج بھی کہتا ہوں جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور جناب شہباز شریف صاحب سے بھی اور اپنے برخوردار بلاول زرداری صاحب سے بھی کہ عوام کے لوگ ہو، چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں، چھوڑو اس اقتدار کو، آئیں ادھر بیٹھیں، اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کو حکومت۔ پی ٹی آئی لارجر گروپ ہے تو اقتدار اسے دے دیں۔ فضل الرحمان نے نواز شریف، شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو مشورہ دے دیا، کہتے ہیں جلسے کرنا تحریک انصاف کا حق ہے، اسمبلیاں بیچی گئیں، فیصلے دیوار کے پیچھے قوتیں کریں اور عوام ہمیں گالیاں دیں، یہ کون سی سیاست ہے؟ کہا سیاستدان کب تک اسٹیبلشمنٹ کے بنائے نتائج پر سمجھوتا کریں گے؟ آئندہ 4 سالوں کے لیے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزارت تعلیم کے زیر اہتمام کانفرنس آج اسلام آباد میں ہوگی، چاروں وزرائے اعلیٰ اور وزرائے تعلیم شریک ہوں گے۔ جنگ بندی مذاکرات کے دوران اسرائیل کے فضائی حملے جاری، مزید 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ رفح، وسطی غزہ اور النصیرات کیمپ پر بھی بمباری، گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 34,888 ہو گئی۔ القصام بریگیڈ کا جوابی وار حملوں میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 1 درجن زخمی کر دیے گئے۔ امریکہ کی یونیورسٹیاں فلسطین کی تحریک آزادی کا مرکز بن گئی۔ امریکی پولیس کا کریک ڈاؤن، گرفتار طلبہ کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی۔ اہل غزہ کا امریکی طلبہ کو فلسطین کی آواز بننے پر خراج عقیدت، دیواروں اور خیموں پر امریکی طلبہ کے حق میں نعرے اور شکریہ کے کلمات تحریر۔ یورپ اور آسٹریلیا میں بھی فلسطینیوں کے حق میں خیمہ بستیاں آباد، اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان۔ سپریم کورٹ کے تجاوزات کے خاتمے کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز، ملک بھر میں صورتحال برقرار، کسی بھی شہر میں انسداد تجاوزات مہم شروع ہی نہ ہو سکی۔ کراچی کے بعض علاقوں میں نمائشی کارروائیاں، سڑکوں فٹ پاتھوں پر تجاوزات کی بھرمار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان، پیٹرول 5 روپے اور ڈیزل 8 روپے فی لیٹر تک سستا ہو سکتا ہے۔ نئی قیمتوں کا اعلان آج شام ہوگا، اطلاق رات 12 بجے سے کیا۔ اور لاہوری راوی کراس کی تیاریاں مکمل، پرومو لانچ کر دیا گیا۔ 4 اور 5 مئی کو لاہور میں پہلی بار جیپ ریلی کا اعلان، 35 کلومیٹر ٹریک پر خواتین سمیت 50 ڈرائیورز حصہ لیں گے۔